السلام علیکم، ویلکم ان ٹو دی ورلڈ آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ آج ہم ایک بڑا دلچسپ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے، یعنی ممالک آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں، کیوں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو کچھ بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس، کچھ حقائق میرے سامنے آئے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، تو جو انٹرنیشنل بیہیویئر ہے وہ ہمارے پاس مختلف اقسام میں نمودار ہوتا ہے۔ یعنی جو اسٹیٹس ایک دوسرے کو دھوکہ دیتی ہیں، ڈیسیو کرتی ہیں، اس کے اندر 3 ٹائپس ہیں۔ بعض اوقات ممالک اسپننگ کرتے ہیں، یعنی حقائق کو تھوڑا پھیر دینا، وہ چیزیں جو ان کے اپنے فیور میں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا، اور جو ان کے فیور میں نہیں ہیں ان کو اوور لک کر دینا۔ دوسرا اس کے اندر بیہیویئر آتا ہے کنسیلنگ کا، یعنی امپورٹنٹ باتیں جو بتانے والی ہیں انہیں نہ بتایا جائے۔ اور تیسری اس کے اندر چیز ہے وہ ہے لائنگ، یعنی غلط بیانی کرنا۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ڈفرینشیٹر ہے، ڈسٹنکشن ہے، سب سے امپورٹنٹ وہ ہے، ایک تو اسٹیٹ مین، ڈپلومیٹس آپس میں جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ممالک کا آپس میں غلط بیانی کرنا ہے، لیکن ایک ہے ممالک کا اپنے لوگوں سے جھوٹ بولنا، اپنی پبلک کو دھوکے میں رکھنا۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈفرینشیٹر ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر جو ڈسکس کرنے والا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ جو لیڈرز ہیں، اسٹیٹ مین ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، لیکن فار اسٹریٹجک ریزنز، اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اس بیہیویئر کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو مس لیڈنگ کنڈکٹ ہوتا ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تیسرا یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ کہ جب ہم نے اس پہ تحقیق کی تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ممالک آپس میں جھوٹ کم بولتے ہیں، انٹرنیشنل لائنگ کم ہے، ایز کمپیئر ٹو کہ لیڈر اپنے لوگوں سے جھوٹ بولیں۔ یعنی فرض کریں یہ بہت کم ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان کے لیڈرز جو ہیں وہ آپس میں غلط بیانی سے کام لیں، لیکن زیادہ اس کے اندر آپ چیز دیکھیں گے کہ لیڈرز اپنی پبلک کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت سارے ایونٹس جو ہیں وہ خود ہمیں متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں سوات میں آپریشن ہونا تھا تو اس سے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ریلیز کی گئی جس کے اندر ایک خاتون کو مارا جا رہا تھا کوڑوں سے۔ اب وہ بیسیکلی آپریشن کرنا تھا اور اس کے لیے زمین ہموار کرنی تھی، تو اس طرح کی ویڈیو لانچ ہوئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹس مین، ڈپلومیٹس آپس میں غلط بیانی سے کام بہت ریئر ہوتا ہے لیں، لیکن اپنی پبلک کو زیادہ تر دھوکے میں رکھتے ہیں۔ چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ غلط بیانی یا وہ جھوٹ جو ممالک نے اپنی پبلک کے ساتھ بولا اس کا نقصان زیادہ ہوا ایز کمپیئر کہ انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جھوٹ بولا ہو، یعنی ممالک نے آپس میں جھوٹ بولا ہو، غلط بیانی سے کام لیا ہو۔ اور پانچواں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ممالک جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر زیادہ ایکٹیو ہیں انہیں اس سچویشن کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے، یعنی ایک طرف تو انہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بھی ڈیسیو کرنا پڑتا ہے، غلط بیانی سے کام لینا پڑتا ہے،
اور دوسری جانب انہیں اپنی پبلک کو دھوکے میں رکھنا پڑتا ہے، اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اگر آپ امریکہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو پتہ چلے گی کہ کس طرح 1941 کے اندر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے امریکہ کو دوسری جنگ عظیم میں لے جانے کے لیے اپنی پبلک سے یہ جھوٹ بولا کہ جرمنی اور جاپان نے ان کی نیوی پر حملہ کیا ہے۔ اسی طرح صدر بش نے غلط بیانی سے کام لیا، اپنی عوام کو دھوکے میں رکھا یہ کہہ کر کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ سم ٹائم اسٹریٹجک ریزنز کی وجہ سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، لیکن مس کیلکولیشنز ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں نقصان ملک کو ہوتا ہے اور ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو ہوتا ہے۔ آخر میں یہاں سورس دے رہا ہوں، پروفیسر جان میئر شیمر، انہوں نے بڑی شور آفاق کتاب لکھی ہے اسی موضوع پر، جس سے میں نے استفادہ کیا، وائی لیڈرز لائی، ٹروتھ اباؤٹ لائنگ ان انٹرنیشنل پالیٹکس۔ یہ پائنیئر ہیں اوفینسو ریئلزم کے، نیو اوفینسو ریئلزم، اور ان کی معرکۃ الآراء کتابیں ہیں، جیسا کہ دی ٹریجڈی آف گریٹ پاور پالیٹکس 2001 کے اندر پبلش ہوئی، اور پھر ان کی ایک کتاب جس نے ایک تہلکہ مچا دیا وہ 2007 کے اندر لکھی گئی، اسرائیل لابی اینڈ یو ایس فارن پالیسی۔ تو 3 دہائیوں سے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ بہت شکریہ۔